حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باصحابت آپ کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اللہ کی خاص خاص مہربانیاں، یہ عنوان، یہ موضوع میں نے عرض کیا تھا۔ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ بات صحیح عرض کی جائے، اچھی بات عرض کی جائے، لوگوں کے فائدے کی بات عرض کی جائے، قرآن اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے بات ہو، باہر سے نہ ہو۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ چونکہ کل گزر چکی، اور آپ سب حضرات نے نبی کا جشن دیکھ لیا، نبی کے دین کا تماشا دیکھ لیا۔ اب میرے بیان کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ کون سا موضوع ہے جو میں بیان کروں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ایمان کا موضوع ٹوٹ جائے مقتدی کیا کریں گے؟ دین کے رہنما خطیب اور ائمہ مساجد جب غلط بات لوگوں کو بتائیں گے تو دین کی خیر کیسے رہے گی؟ ہم پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ابو لہب نے باندی اذان کی، لونڈی اذان کی، مٹھائی تقسیم کی، ابو جہل نے خوشی منائی، پیغمبر کے پیارے سے پیغمبر کے چچا جو تھے انہوں نے تقسیم کی مٹھائی اور خوشیاں منائی۔ اگر آپ حضرات کی کھوپڑی میں دماغ ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ابو لہب نے باندی آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، ابو جہل نے خوشی منائی، لیکن تم ابو لہب اور ابو جہل کے کھاتے میں نہ جاؤ، ابو بکر کے کھاتے میں آؤ۔ ابو لہب نے باندی آزاد کی تو پتھر بھی اسی نے مارے، ابو جہل نے اگر خوشی منائی تو پیغمبر کو سب سے زیادہ دکھ بھی اسی نے دیے۔ اور میں کہتا ہوں ابو لہب کی پارٹی میں نہ جاؤ، ابو بکر کی پارٹی میں آؤ۔ جب سے آنکھ ملی، جب سے زبان ملی، جب سے ہاتھ ملا، خدا کی قسم اتنا وفادار نکلا کہ آج بھی جا کے دیکھ قبر خاص بنوائیے۔ نبی کا جشن بنانا بڑا آسان ہے، عوام نے، حکام نے رل مل کر تماشا بنا لیا۔ اور میں کہتا ہوں نبی کے دین کا تماشا نہ بناؤ، کب کہیں تم خود تماشا نہ بن جاؤ۔ فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، جن لوگوں نے اپنے نبیوں کے دین کو تماشا بنایا، تمسخر بنایا، اس کا مذاق اڑایا، پروردگار عالم نے ان کو ایسا برباد کیا، دنیا میں نام و نشان باقی نہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرو، صدیق اکبر کا طریقہ کار اپناؤ، ابو لہب کی پارٹی میں نہ جاؤ، ابو جہل والا طریقہ اختیار نہ کرو، عثمان بن نورین والا طریقہ اختیار کرو، علی مرتضیٰ والا طریقہ اختیار کرو، حسنین کریمین والا طریقہ اختیار کرو۔ ابو لہب ابو جہل تمہیں کیا کہیں گے؟ وہ تو خود ہی مارے گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی آئی، شباب آیا، آپ نے اپنے پیارے پیارے زبان سے، پیارے پیارے منہ سے اللہ کا قرآن لوگوں کو سنایا، سارا مکہ دشمن بن گیا۔ یہی 12 ربیع الاول تھی، یہی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور جس کی گواہی ساری دنیا کی زبان دیتی ہے، سب کہتے ہیں 12 ولادت کوئی نہیں کہتا، 12 میلاد کوئی نہیں کہتا، پیدائش میں اختلاف ہے، علماء کا، محققین کا اکثر کا قول ہے 9 تاریخ کو پیدائش
ہوتا ہے, تیرا جوان بیٹا مر جائے تجھے صدمہ پہنچتا ہے, تیرا اور کوئی نقصان ہو جائے تجھے صدمہ ہوتا ہے. جب وہ مڑ مڑ کر دن آئے, تیری بیوی فوت ہو جائے, تیری پیاری بیگم رخصت ہو جائے, جب وہ دن آتا ہے تو کلیجہ پکڑ کے بیٹھا رہتا, آج کے دن جدائی ہوئی تھی. تیرا جوان بیٹا فوت ہو جائے, جب وہ دن آئے ماں باپ روٹی نہیں کھاتے, سارا دن روتے, آج کے دن ہمارے لگتے جگر کا جنازہ اٹھا تھا. وفادار بیوی جس کا خامن فوت ہو جائے وہ اس تاریخ کو روٹی نہیں کھا سکتی, پانی نہیں پی سکتی. ہمسائی عورتیں آتی کہتی ہیں تجھے کیا بات ہے, بڑی غمزدہ سی نظر آتی ہے, مونجھی نظر آتی ہے. وہ کہتی ہے آج کے دن میرا سہاگ اجڑا تھا, آج کے دن میرے پیارے شوہر کا جنازہ اٹھا تھا. اور لوگوں ان لوگوں سے جا کے پوچھو تم ناچنے والوں کو غم کیسا, تماشے والوں کو غم کیسا, ڈھول بجانے والوں تمہیں غم کیسا, باجے بجانے والوں تمہیں غم کیسا, VCR چلانے والوں تمہیں غم کیسا. کبھی ابو بکر کی قبر سے جا کے پوچھو جس دن تیرا یار جدا ہوا تھا تجھ پہ کیا بیتی تھی. کئی دن پہلے یہی صورت اذا جاء نصر اللہ کی نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ صورت کا نزول ہوا. آپ نے صحابہ کرام کو سنا دی کہ اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی, اسلام میں لشکر کے لشکر داخل ہوں گے, اللہ کا دین پھیل جائے گا. فسبح بحمد ربک, جب ایسا ہو میرے محبوب تو میرا نام بلند کر, استغفار کر. سارے صحابہ اچھلتے پھرتے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, ہمارا دین کامل ہو گیا, اسلام کو غلبہ ملے گا, فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی, لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہوں گے, ٹول کے ٹول اسلام میں داخل ہوں گے. سارا مدینہ راضی, سارے صحابہ خوش, مسرت منا رہے. ایک ابو بکر اس پر میں کونے میں بیٹھا ہوا ہو رہا. کسی نے پوچھا صدیق تجھے کیا بات ہے, کیا غم ہے, تجھے کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کہتا نہیں. کسی نے گالی تو نہیں دی؟ کہتا نہیں. اور کسی نے کوئی صدمہ پہنچا؟ کہتا نہیں. کوئی پریشانی آ گئی؟ نہیں. پھر روز کیوں چلا جا رہا ہے؟ بیٹا ہر وقت کیوں روتا ہے, رات کو بھی روتا ہے, دن کو بھی روتا ہے. اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہو گئی, مسلمان سارے خوشیاں منا رہے ہیں, مدینہ سارا راضی ہو رہا ہے, تو اکیلا کیوں روتا ہے؟ ابو بکر کہتا مدینے والوں کو پتہ نہیں, اسی صورت سے مجھے پتہ چل گیا یار کی جدائی کا وقت آ گیا. میں کیسے زندہ رہوں گا, کس طرح وقت بسر کروں گا, مجھے اسی صورت سے پتہ چل گیا کالی کملی والے کا آخری وقت آ پہنچا. تجھے کیا معلوم ہے, تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ ابو بکر فرماتے ہیں اعلان قرآن مجید کا, فسبح بحمد ربک واستغفر, میرا نام بیان کرتا جا, استغفار کرتے جاؤ, انہ کان توابا. پھر میری طرف رجوع کرو. کیا مطلب؟ دین پورا ہو گیا, اسلام مکمل ہو گیا, مذہب پورا ہو گیا, سارے لوگوں تک قرآن مجید پہنچ گیا. اب میرے محبوب میرے پاس آ جاؤ. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی اور ابو بکر صدیق کا غم جو تھا صحابہ کرام کی سمجھ میں کچھ آنے لگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس حجۃ الوداع کے لیے مکہ میں تشریف لائے. حاجی حضرات کو پتا ہے جبل رحمت کے نیچے چھوٹی سی گنبد سی بنی ہوئی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آخری خطبہ دیا.
1 लाख से ज्यादा सहाबा کرام ہیں پورے ملک سے, پوری دنیا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے آپ حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے تمام عرفات کے میدان میں. ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے, میدان عرفات ہے اور سامنے محبوب دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر آدمی دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہے, آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے لیے بےتاب ہے, بے چین ہے, بے قرار ہے, کوشش کرتا ہے آقا کا چہرہ دیکھنے. آپ ایک ناکا, ایک ڈاچی اونٹنی پہ سوار ہیں اور خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, عربیوں, اجمیوں, کالوں, گوروں, امیروں, غریبوں, فقیروں, وزیروں, اچھا کھانے والوں, ہلکا کھانے والوں, اعلیٰ درجے کے کپڑے پہننے والوں, معمولی قسم کی کپڑے پہننے والوں, یا ایھا الناس, اے لوگوں, اتقوا ربکم, ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں سارا جہان ہے. اس کے بعد فرمایا او لوگوں آگے بڑھو, میرا آخری پیغام سن لو, شاید میری تمہاری اس کے بعد ملاقات نہ ہو, میرا آخری پیغام نوٹ کر لو, میرا پیغام لکھ کے لے جاؤ, میری آواز سن لو, جو موجود نہیں ان کو جا کے بتاؤ, بیٹیوں کو بتاؤ, بیویوں کو بتاؤ, بہنوں کو بتاؤ, امیوں کو بتاؤ, میرا پیغام بڑا اہم ہے. فرمایا یا ایھا الناس, او لوگوں میری بات سنو, آج کے بعد میری تمہاری ملاقات شاید نہ ہو, میرا آخری وقت ہے, آخری کلام ہے, میرا آخری خطبہ بہت ممکن ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اس پروردگار کی ذات میں, صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا, کسی کو مشکل کشا نہ جاننا, کسی کو حاجت روا نہ جاننا, کسی کو اپنی مصیبتوں کے دور کرنے والا نہ سمجھنا, اور میں تمہارا آخری پیغمبر ہوں, رسالت میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا. اس کے بعد فرمایا الصلاۃ, الصلاۃ, نماز کی پابندی کرنا, نماز کا خیال کرنا, او ما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے ملازم فرما بردار ہو ان کے حقوق کا خیال کرنا. فرمایا میری امت کے یتیموں کا خیال کرنا, محتاجوں کا خیال کرنا, غریبوں کا خیال کرنا. اگر تم ان کا خیال نہ کرو گے مارے جاؤ گے. وہیں پر قرآن کریم کی الیوم اکملت لکم دینکم, قرآن کی آیت نازل ہوئی. مزدلفہ میں تشریف لائے, مینا میں تشریف لائے, مکہ مکرمہ سے ابھی روانہ نہیں ہوئے کہ بیت اللہ میں طواف کرتے کرتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا اور بخار شروع ہو گیا. نبی مدینے سے بیت اللہ کا طواف کرنے مکے گئے. یہ تمہارے والا طریقہ حضور کو نہیں آیا نا کہ جہاں چار کعبہ بنایا طواف کر لیا. یہ نشانی ہے تم سے کعبہ چھیننے کی. بیت اللہ کی بے ادبی نہ کرو اور مارے جاؤ گے. گھر گھر بیت اللہ بنانا, تماشے کے لیے بیت اللہ کو بنانا. اب رہا یمن کا بادشاہ, اگر اپنے یہاں بنائے تو وہ تو کافر ہو جائے, وہ تو برباد ہو جائے. اس کے ہاتھیوں کو اللہ
लोगों ने उसके कोठे में गंदगी भर दी। वो गुस्से में आया, हाथियों की फौज लेकर उसने बैतुल्लाह पे चढ़ाई की। अरफात और मुज़दलिफा के दरमियान में एक मैदान लगता है जिसको वादी मुहस्सर कहते हैं। आज तक वो जमीन पुकार पुकार के कहती है जल्दी चलो मुझ पे से, अब रहा भी यहाँ खुदा का अज़ाब आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर शुरू फरमा दिया, मदीने पाक में तशरीफ ले आए। सूरत राजा नसरुल्लाह का नज़ूल हो गया। अबू बकर को धड़का लग गया, अबू बकर को परेशानी बढ़ गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की समझ में बात आ गई। काले कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मर्दुल मौत है, बीमारी बड़ी सख्त है, बेहोशी हो के जाती है। साहबा किराम मदीना मुनव्वरा में चारों तरफ से जमा है। अगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ नहीं लाते, तमाम साहबा किराम हुजरे मुबारक के चारों तरफ जमा है, रोते हैं, टकरे मारते हैं, क्या बनी आज हुजूर के पीछे नमाज नसीब ना हुई। कभी होश आ जाता है, कभी बेहोशी तारी हो जाती है, फिर होश आता है, फिर बेहोशी तारी हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त में नमाज का कितना फिक्र है। होश आया, फरमाया अस्सलात अस्सलात। क्या लोगों ने नमाज पढ़ी है? लोग नमाज पढ़ चुके। फरमाया क़ालू ला यंतज़िरून, नहीं नहीं बल्कि आपका इंतजार कर रहे हैं साहबा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मुरअबा बकरीन मुरियबा बकरीन अय्युसल्लियन नास। सिद्दीक़ अकबर को हुक्म दो मेरी मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक और जलीलुल क़द्र सहाबी को बुलाया। दोनों के कंधों पे हाथ मुबारक रखकर मस्जिद की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। जमात पहले खड़ी कराती है। उलमा फरमाते हैं इतनी कमजोरी आ गई थी कि कदम मुबारक जमीन पे रखा नहीं जाता था, जमता नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक घिसटते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए। नमाज खत्म हो गई, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, सारे दीवाने जमा हो गए, परवाने जमा हो गए, जानिसार जमा हो गए, गमगुसार जमा हो गए। इसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरसार लोग जितने थे, मस्ताने थे, इकट्ठे हो गए। आपने इस वक्त भी फरमाया मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। नमाज की पाबंदी करना, नमाज का ख्याल करना। इसके बाद कितने मसाइल समझाए जिनकी आज मौलवी चोरी करता है, बताता नहीं है। अगर बताए तो तुम हाजी, तुम चौधरी, तुम शेख, तुम खान लोग नाराज होके जाते हो। मौलवी क्या करे? इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मदीने के लोगों और मेरा कलमा पढ़ने वालों और मेरी जमात के लोगों, मैं किसी को अगर सताऊं तो आज मुझे सता ले। क़यामत का कितना फिक्र है, कितना डर है, कितना खौफ है। जिसके सदके में सारा जहां पैदा किया गया वो कितना खौफ खाए हुए है। वो फरमाते हैं
کہ جی جب آپ بار بار فرما رہے ہیں تو میرا کوئی گناہ قصور نہ تھا، آپ کے ہاتھ سے چھڑی میری کمر میں لگی تھی، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اندازہ لگاؤ فاروق کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، اندازہ لگا صدیق کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی، علی مرتضیٰ کے دل میں کیا بنی ہوگی، حسنین کریمین کیا سوچتے ہوں گے۔ نوجوان کام کی لے کر پیچھے گیا، خدا کی قسم علماء کرام نے لکھا ہے کالی کملی والا بیمار بھی ہے، کمزور ہاتھوں سے اپنی کمر مبارک سے کرتا اٹھا دیا۔ اگر تمہیں یہ باتیں معلوم ہو تم جشن میں جاؤ، تم نبی کے نام پر ڈھول بجاؤ، تم کبھی بھی ناچ نہیں کر سکتے۔ تم نے نبی کے نام کا جلوس لگا کر کنجریوں کے گانے لگائے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کا گریبان ہوگا، کالی کملی والے کا ہاتھ ہوگا۔ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے آیا، سرکار نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا، دونوں کندھوں کے درمیان میں مہری نبوت تھی۔ صحابی اس کو بوسہ دے کے کہنے لگا میری تو یہ منشا تھی، میری تو یہ غرض تھی، ساری زندگی میں تمنا رہی میں مہری نبوت کو بوسہ دوں، مہری نبوت کو چوم لوں، اپنے آقا کی نبوت کی نشانی کو چوم لوں، ساری زندگی میں موقع نہیں ملا، اب یہ میں نے بہانا بنایا، میرا یہی منشا تھا، مجھے آپ نے مارا کبھی نہیں۔ اس نبی کا نام جس کا نام لینے پر لب بھی ایک دوسرے کے ساتھ جبیاں بھر لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام صحابہ کرام کے مجمع کو پھر سمجھایا ہے، یتیموں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا خیال کرنا۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے بغیر مسلمان نہیں۔ قرآن چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پاک ختم کر دیا، بس ڈھونگ بنایا ہوا، چراغ جلا بتیے جلاتے ہیں، بس نبی کی خوشی ہو گئی، بس بھائی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمانے کے بعد منبر پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا الوداع 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 اے دوستو، اب جلد کر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو، اب جلد کر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ کے ساتھ پکڑنا، میں اپنے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں۔ پرانے اسی وقت رونے لگے، دیوانوں میں اسی وقت ہلکنا مچ گیا۔ ابو بکر تو پہلے روتا پھرتا تھا، سارے کہنے لگے کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک
اللہ اللہ جدائی کملی والے کی کس طرح برداشت ہوگی؟ یہ منبر خالی کیسے دیکھیں گے؟ یہ محراب خالی کیسے دیکھیں گے؟ یہ مسجد خالی کیسے دیکھیں گے؟ ارے جبریل کا آنا جانا دیکھا، یہ سب کچھ بند ہوتا کیسے دیکھیں گے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا کے پاس بیٹھی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی اماں پاس بیٹھی ہیں. کبھی ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ اتنا گھبراہٹ سا آیا، فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، میں تجھے بتاؤں تجھے موت کا کوئی غم نہیں، اور چودھری اور خان و ملک امام الانبیاء کو پسینے آئے ہوئے ہیں، تیرا کیا حال بنے گا؟ سمجھی پانی پیئیں گے، دوڑی دوڑی پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا میرا جگر پھٹ گیا. میں سمجھی کہ پینے کے لیے منگوایا ہے، مگر رحمت والا ہاتھ پانی کے پیالے میں بھگو کر چہرے پہ ٹھیکے مارنے شروع کرتا. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا، کیا بنی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیا بنا؟ میں نے بار بار پوچھا میرے آقا یہ کیا بات ہے؟ کیسے پسینے، کیسی گھبراہٹ ہے، کیسی پریشانی ہے؟ فرمایا ہاں میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے. جناب فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پریشان ہیں. کسی نے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے اجازت ہے؟ فاطمہ الزہرا جو اتنے بڑے دکھ کی وجہ سے، اتنے بڑے صدمے کی وجہ سے پریشان بیٹھی تھی، منہ سے بات نکل گئی اور دیہاتی کہیں کے اور گوار کہیں کے میرے ابا کا آخری وقت ہے، بے ہوشی ہے، تجھے اجازت کی پڑی، تو اجازت نہ کرے. سرکار کو افاقہ ہوا، بات سنی، خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا لفتے جگر یوں نہ کہو، یوں نہ کہو، یہ اجازت مانگنے والا دیہاتی نہیں، یہ تو وہ ہے جو یہ بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ ہاتھ میں ملا دیتا ہے، یہ تو وہ ہے جس نے ملک کے ملک اجاڑ دیے، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام. آج تک کسی نے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں اور نہ آئندہ مانگے گا. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت لے رہا ہے. اجازت ہو گئی، تشریف لے آئے. اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے اور بلایا ہے. میں تیار ہوں اللہ، میں تیار ہوں. بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے. علماء نے لکھا ہے، سیر کی کتابوں میں موجود ہے، روح مبارک قبض کرتے کرتے قبض عنصری سے نکالتے نکالتے جب گھٹنے مبارک کے قریب پہنچے، ابن حشام لکھتا ہے کہ سرکار نے آہ پھینکی اور فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا میری کیا مجال ہے کہ میں تکلیف دوں، آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا اچھا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، منصوبہ نہیں، ارادہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچی. امتی کیا بنے گا تیرا امتی ہونے کا؟ اس وقت بھی تجھے اس کالی کملی والے نے نہ بلایا. آج تو بڑا مست بیٹھا ہے گانے بجانے میں، کنجر کنجریوں کے گانے بجانے میں، جشن بنانے میں، جلوس نکالنے میں لگا ہوا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، نبی کے دین کو ختم کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی موت کے پسینے موجود ہیں، تکلیف
उनकी वफा देख और अपनी जफा देख। मौत के वक्त भी तेरा फिक्र है और तू अपने मुंह पे कभी हाथ फेर के तो देख, तुझे शर्म आएगी। कभी अपने गिरबान में झांक के तो देख, तुझे हया आएगा। कभी अपनी जिंदगी के रिकॉर्ड को चेक करके देख, तुझे पता चलेगा। कभी अपनी मुसलसल आएगा तो कर। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ हो रही है। जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आवाज बंद होती चली गई, बिल्कुल बंद हो गई। मैं कान लगाकर चेहरे अनवर से बैठ गई। उधर आखिरी सांस था, उधर आवाज नहीं निकलती थी, लब हरकत करते थे। मैंने कान लगाया तो आवाज आती थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। दौलतमंदों, दौलत पे नाज करने वालों, 24 घंटे बनने संवरने में रहने वाले मर्द औरतों, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, जिस नबी का तू उम्मती है, जिस नबी ने तुझे कुरान दिया, ईमान दिया, अल्लाह का पैगाम दिया, उस नबी की जिस लिबास में वफात हुई है 12 पेवंद लगे हुए हैं। है उस लिबास में जिसमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। अहले मदीना पे पहाड़ टूट पड़ा, बेहोश हो गए सहाबा, जंगलों को निकल गए। फारूक आजम जैसा जवान तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, जो कहेगा हुजूर फौत हो गए मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। कोई उधर पड़ा था, कोई उधर खड़ा था, कोई टकरे मारता था, कोई गली में रो रहा था, कोई मस्जिद नबवी में सतूरों से चिपट के रो रहा था, कोई कहता था या अल्लाह मौत दे जो नबी के साथ ही दफन हो जाए। ये भी दिन था 12 रबीउल अव्वल, जिसको तुम तमाशा करते हो। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तशरीफ ला करके फरमाया, नबी का जहां विसाल होता है, नबी की कब्र मुबारक वही होती है। और सीरत की किताब में ये भी मौजूद है कि जिब्रील अमीन भी उसी वक्त आए इजराइल के साथ और पूछा है, काली कमली वाले, तेरी कब्र, तेरा मज़ार कौन सी जन्नत में बनाया जाए? जन्नतुल फिरदौस में, दारुल सलाम में, जन्नतुल नईम में? फरमाया नहीं नहीं, यहां बनेगा। मैंने मदीने वालों से बेवफाई नहीं करनी। मदीने वालों ने दुखों में मेरा साथ दिया, मेरा इनसे वादा है, जिंदगी में भी मौत के बाद भी मैं और ये इकट्ठे रहेंगे। यहां बनेगी, यहां। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में बात नहीं आती। सारे सहाबा तो 12 रबीउल अव्वल को बेहोश पड़े हैं। मैं दावे से कहता हूं कि 12 रबीउल अव्वल को सहाबा किराम ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और बल्कि खुद हज़रत अली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हुजूर की वफात के बाद 6 महीने फातिमा ज़हरा जिंदा रही, पेट भर के कभी नहीं खाया, किसी ने हंसते नहीं देखी, हर वक्त रोया करती थी, मेरे सामने लोगों ने मिट्टी डाली। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर भी तमाम सहाबा किराम को जमा करवाया। जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी थी, खुतबा दिया, फरमाया अमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए, विशाल फरमा गए, वफात फरमा गए। क्या तुम नबी के दिए हुए दीन को बदल दोगे, छोड़ दोगे, वापस चले जाओगे कुफर में? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे सहाबा को समझाया, तसल्ली दी, फारूक आज़म को समझाया, बाकी तमाम सहाबा किराम को। गोया के नबी के घराने का बजेरा अबू बकर निकला, जिसने सारी उम्मत को दिलासा दिया। अर्ज करने का मकसद और मतलब मेरा यह है कि आज हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दीनदार कहते हैं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कहते हैं, पर गुलामों वाले काम हम नहीं करते। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हो गई।
کئی لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی حضور کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، ہائے ہائے یہ تو خلافت میں لگے رہے، آپس میں الجھے رہے، جنازہ پڑھا رہا۔ توبہ، جی جنازہ کسی نے نہیں پڑھا۔ بھائی جنازہ جو ہے وہ ہے بخشش کی دعا، جنازہ جو ہے وہ ہے بخشش کی دعا۔ تو جو نبیوں کا بھی نبی ہو، رسولوں کا بھی رسول ہو، اور ساری خدا کی خدائی کا سردار ہو، خدا کے بعد ساری مخلوق کا سردار ہو، اس کا جنازہ کون پڑھتا؟ اس کے کون سے گناہ معاف کرانے تھے؟ جس کا نام لینے سے میرے تیرے کروڑوں گناہ معاف ہو جاتے ہو، اس کے گناہ کہاں سے آئے؟ جنازہ ہے بخشش کی دعا، اور جنازہ اس کا ہے جس کے دل میں گناہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کون پڑھتا؟ اور کون جامع تھا جو نبی کا جنازہ پڑھاتا؟ کون پڑھاتا؟ صحابہ کرام پر لوگ الزام لگاتے ہیں، دیکھو یہ ابو بکر نے جنازہ نہیں پڑھایا، حضرت عمر نے جنازہ نہیں پڑھایا، پھر حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھا دیا؟ وہ بھی تو موجود تھے نا۔ پھر آپ کو میں سمجھاؤں، اصل تو تمہاری عادت ہے اس کام سے سنا اور اس سے نکل گیا۔ حکومت کی جو بات ہو وہ تو تمہاری کھوپڑی میں فوراً پہنچ جاتی ہے، ایمان کی بات ساری عمر کی ابتدائی ہو جائے گی، کلمہ صحیح نہیں آئے گا۔ پھر ہوا کیا؟ جہاں مدنی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس، حضور کا جسم اقدس رکھا ہوا تھا، اقدس صحابہ آتے تھے، دو دو چار چار دس دس وہاں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے تھے اور چلتے جاتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے اور چلتے جاتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے اور چلتے جاتے تھے۔ یہ رہا قصہ۔ جنازہ کون پڑھاتا اور کیوں پڑھاتا کوئی جنازہ؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی قبر مبارک بغلی ہے، بغلی سنت کے مطابق قبر بنانا بغلی ہے، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے باہر، اور یہ جو جالیاں دیکھ کر آتے ہو، بیچ میں 9 دیواریں ہیں، 9 دیواریں، اس جالی سے لے کر قبر مبارک تک 9 دیواریں ہیں بیچ میں، جو زمین کی سطح سے لے کر اوپر تک شیشہ، لوہا، تانبا، سونا، چاندی پگھلا کر کے بنائی گئی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا گنبد خضرا میں، حجرہ عائشہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو وہاں سے خمیر اٹھایا تھا، جناب ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی وہی دفن کیا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تاریخ ہے یہ تو غم کی تاریخ ہے ہمارے خیال میں، تو سارا دن درود شریف پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو۔ بھی آج کے دن نبی کی وفات ہوئی، آج کے دن آمنہ کے در یتیم دنیا سے گئے، اور تم کیا جانو؟ کہتا خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، پر مکے کا در یتیم سب سے اچھا ہے۔ اب نہ میری تیری کبھی ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خواب میں بھی زیارت نہیں ہوئی، اور اس بات کی طلب بھی تو نہیں، شوق بھی نہیں، ذوق بھی نہیں، تمنا بھی نہیں، حسرت بھی نہیں کہ چلو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ کیسے ہو؟ شکل ہماری اس قابل نہیں، غذا ہماری اس قابل نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ میں نے اس لیے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ شاید آئندہ سال اس دن میں مجھ میں اور آپ میں سے کون ہوگا اور کون نہیں، تو میں کہتا ہوں دوستوں بدعتوں سے بچو، شرکیہ رواج اور رسموں سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں قرآن دیا، نبی کا فرمان دیا، سب چیزیں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کالی بدلی والے کے فرمان ہیں، 6666 آیتوں والا اللہ کا قرآن ہے، مگر تم نے قرآن کو تو رکھ دیا مردوں کے لیے، کلخانی میں پڑھنے کے لیے، اور دین بنا لیا اپنا، تو کام کیسے چلے گا؟ تو بس بھائی یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ جشن کا دن نہیں، تماشے کا دن نہیں، ڈھول جماعتوں کا دن نہیں۔ میرا ایمان ہے اگر آج فاروق اعظم زندہ ہوتے تو ان باتیں بجانے والے VCR چلانے والوں کی گردنیں مار۔ دیکھو نا جی، آخری بات میری سن لو، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو اور برابر میں شادی ہو اور وہاں کنجری کا گانا ہو رہا ہو، اس کا دل ہی دکھے گا، کہے گا شرم کرو، تمہارے یہاں بھی موت آ سکتی ہے، آج میرے یہاں جنازہ ہے کل کو تیرے یہاں بھی تو ہو سکتا ہے، اور بلکہ جنازہ نہ ہو، جب وہ دن آئے نا
माँ बाप को कोई खाना पीना तमाशा करना अच्छा नहीं लगता। आज के दिन हमारे जवान बेटे का जनाजा रखा था, तो क्या नबी का तुम्हें इतना भी गम नहीं? क्या जवाब दोगे हज़रत अली को? क्या जवाब दोगे फातिमा ज़हरा को? क्या जवाब दोगे आयशा सिद्दीक़ा को? क्या जवाब दोगे 1,29,000 सहाबा को? क्या जवाब दोगे नबी के अहले बैत को कि हमने हुजूर की वफात के दिन तमाशे किए थे? रही बात वही जो मैंने पहले बता दी कि नबी की पैदाइश पे खुशी मनाना ठीक है, लेकिन अगर तुम हुज्जत में पेश करते हो अबू लहब को, अबू जहल को, तो फिर उसी खाते में जाओगे। याद रखो, अबू बकर का खाता ये नहीं, बिलाल के ये मनसा के खिलाफ है। खुदा की कसम, मैं तो 12 रबीउल अव्वल के दिन की बात कर रहा हूं ना, और बिलाल की कब्र से पूछ के आओ, तुम्हें वाज भी बता देगा। बिलाल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब अज़ान देने लगा, मिंबर खाली देखा, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा, मदीना छोड़ दिया, लंदन चला गया। दमिश्क में जाकर बिलाल ने बाकी जिंदगी गुजारी। बड़ा सहाबा किराम ने भी फरमाया, हसनैन करीमैन ने भी फरमाइश की, बिलाल मदीने में रहो। कहता है हुजूर की खाली जगह देखकर बिलाल को सांस नहीं आता, मैं कैसे हुजूर की जगह को खाली देखूं। बल्कि एक दिन लिखा है उलमा ने कि बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाम में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया, मा जफानी या बिलाल, और बिलाल ये क्या कदम कर दिया, तो मदीना फेरा नहीं मारते, भुला दिया ना। बिलाल उसी वक्त उठा, सवारी ली, मदीने पहुंचा। मदीने में कोहराम मच गया, नबी के जमाने का मुअज्जिन आया है, चलो चलो बिलाल की इजाजत करो, बिलाल को देखो रज़ियल्लाहु ताला। लोग हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों जवानों को पकड़ के लाए, भाई तुम्हारी कोई बात चले तो चल जाए, नबी का मुअज्जिन है, नबी का खादिम है, बिलाल हबशी है, कहो अज़ान दे दे आज तो मस्जिद नबवी में। लाडलों की फरमाइश थी, बिलाल ने अज़ान दी। उलमा ने लिखा कि सारा मदीना कोहराम से भर गया, सारे मदीने वाले रो पड़े, नबी के जमाने की अज़ान आई है, दीदार किसका करे। फिर बेहोशी तारी हुई बिलाल पे और बाकी जिंदगी दमिश्क में गुजारी, मदीना ही छोड़ दिया। कहता मेरा दम निकलता है, मेहराब और मिंबर को खाली देखकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो इश्क की बात बिलाल से पूछो, सैयदना बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछो जिसकी आंखें निकाल दी गई, सुमैया से पूछो जिसके चीर कर टुकड़े कर दिए गए थे, बर्रा इब्न आज़म से पूछो जिसको कोलों पे डालकर चला दिया गया था। तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची दीन की वजह से? तुम्हें सड़क पे खड़े खड़े दीन मिल गया, नबी का कुरान मिल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करो। ये दिन तो अहद का है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तेरे नबी की ताबेदारी करेंगे, गुलामी करेंगे, मोहब्बत करेंगे, इश्क करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने तमाम तर मसलक में, खाने में, पीने में, शादी में, गमी में हम हुजूर की सुन्नतों पे अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, काबिल तकरीम और ताज़ीम वाजिबुल एहतराम माए और बहने, ये महफिल, ये मजलिस क्यों मुनाकिब की गई, क्या इसकी गर्द व गायत है, क्या इससे मंशा और मतलब है? इससे और कोई फायदा उठाना जाहिरी तौर पर मकसूद नहीं। काफी दिनों से मुझसे हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब ने कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला इत्तला भेजे, जब मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाऊं तो हमारे यहाँ तकरीर कर देना। मैंने वादा कर लिया
اب اطلاع ملی ان کو، فوراً اتفاق کیا اور بہت جلد وہاں پر کراچی پہنچنے. کل ہی مجھ سے ملاقات ہوئی، گھر گئے تو میں یہاں شہر تھا تو رات میں ملاقات ہوئی کہ کل آ جاؤ اور پرسوں میں نے جانا ہے. تو میں نے غنیمت سمجھا کہ ایسے وقت میں جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا ارادہ لے کر جا رہا ہو، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ وہ وہاں جائے اور جتنے بھی جائیں وہ سب کے سب اللہ کی حضور میں ساری مخلوق کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے، جسے وہ اپنے دربار میں بلائے اس کی مرضی. یہ جو حج والی سعادت ہے یہ دولت سے بھی نہیں ملتی. کروڑا پتی لوگ پڑے ہیں اور کبھی دھیان بھی نہیں آیا کہ میں کعبے کی طرف جاؤں. اور بے شمار لوگ ایسے ہیں ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن ایسے مشکلات میں پھنسے ہوئے کہ نکل نہیں سکتے. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں بار بار حاضری کا موقع عطا فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، ہر مرد عورت کو اللہ پاک اپنے دربار کی حاضری کی سعادت بخشے. آمین. میں نے قرآن مجید کی چند آیات مختلف مقامات سے تلاوت کی. مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ ان کے متعلق کچھ معلومات عرض کر دوں تاکہ آپ حضرات کو بھی زیارت کعبہ اور دیدار روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق پیدا ہو، طبیعت میں شغف پیدا ہو اور رغبت پیدا ہو. جمعے میں میں نے اسی لیے یہ اعلان کیا تھا کہ رات کو انشاءاللہ اسی موضوع پہ کچھ گفتگو ہوگی اور جو مجھے یاد آئے گا میں آپ حضرات کو سناتا ہوں. بار صورت آپ بھی تشریف لے آئے، اللہ پاک نے مجھے بھی پہنچا دیا. اور دعا کرو اللہ پاک حاجی ابراہیم کو بھی اور ہر حاجی کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے لائے اور وہاں پہ مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ارکان حج جو ہے وہ تمام کے تمام اللہ پاک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار صورت مولانا بیت اللہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں بیان فرما رہے تھے. میں بھی محسوس ہو رہا تھا، آپ حضرات بھی لطف اندوز ہو رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ مولانا سے اوپر تو کیا جاؤں اور پیچھے ہٹاتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی برادری سے مار کھا کر، اپنے کنبے اور قبیلے حتیٰ کے باپ سے بھی مار کھا کر اپنے وطن کو خیر باد کہہ رہے ہیں. پورے فلسطین میں ایک ہستی ہے جو شرک کی مخالفت کرتی ہے اور تمام کا تمام ملک شرک کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے. ایک فرد واحد جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا ہوا ہے. بعض لوگ کہا کرتے ہیں جی معاشرہ لوگوں کو برائی میں پھنسائے بغیر نہیں چھوڑتا. ابراہیم علیہ السلام جیسا گندا معاشرہ کسی کو نہیں ملے گا. خلیل اللہ کا والد بت پرست نہیں، بت گر ہے، بت بناتا ہے اور بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں بھر کے رکھتا ہے کہ بیچ کے آؤ. چھوٹی سی عمر ہے، ابراہیم علیہ السلام گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، لے لو خدا پر ہے جھوٹے. اب اگر کوئی یہ آواز لگائے کہ لے لو انگور پر ہے بڑے کھٹے، لے کون؟ لوگوں نے کہا جو کل دے گیا تھا وہ بھی واپس لے جا. اور کبھی کبھی یہ بھی اعلان کرتے کہ جس کے خدا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، کان ٹوٹ گیا ہو، وہ خدا کی تبدیلی بھی کر سکتا ہے. اچھا خدا لے لے اور لنگڑا خدا میری ٹوکری میں رکھ دے. تو والد جو آمدنی کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے خدا فروشی، خدا بیچنا، تو وہ حیران ہوتے کہ ٹوکری میں تو اچھے اچھے خدا رکھے تھے، یہ لنگڑے کہاں سے لایا؟ یہ ابا جان لوگوں نے بدل لیے، میں نے منع نہیں کیا. ان کا معاملہ بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے. کہیں ابراہیم تو وہابی تو نہیں بن جائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی شرک سے بیزار تھے، نفرت کرتے تھے. جوانی آئی، تبلیغ کی. اللہ اکبر. حکم ہے کہ پہلے اپنے کو تبلیغ کرے. ہمارے یہاں پٹھا معاملہ ہے، اپنوں کو کچھ کہتے نہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کو سامنے بٹھا کر فرمانے لگے اذ قال لأبیہ یا ابت لم
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ دیکھے نہ سنے نہ نقصان نفع کے مالک ہے. یا بدل متعبد الشیطان، شیطان کی پیروی کر رہے ہو. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے میرے ابا جان دلیل سے بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے. مان جاؤ، ایک خدا کے ماننے والے بن جاؤ. اس کا ثانی کوئی نہیں، ساجی کوئی نہیں، اس کی ذات تو یہ ہے اللہ الصمد. ابراہیم علیہ السلام کا ابا سنتا رہا اخیر میں آ کر کے کہنے لگا تیری تقریر ختم نہ ہوگی. میں سمجھ گیا ہوں کہ تو میرے مذہب کا نہیں، تو میرے مزاج کا نہیں، صرف انکار کر دیتے. آج کل نالائق اولاد کو لوگ جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، مکان سے محروم کر دیتے ہیں، دکان سے محروم کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بات اتنی کڑوی لگی، صرف گھر سے نکالا نہیں، صرف محروم نہیں کیا، بلکہ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اور چپ کر جا، نکل جا میرے گھر سے، میرے سامنے سے. ایسے پتھر ماروں گا، مار مار کے تیری جان ختم کر دوں گا. وہ ابا ابا کہہ کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، یہ پتھروں کی بارش کرنے کو تیار کھڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے قوم میں ہمدرد کون ہوگا، برادری میں ہمدرد کون ہوگا، ملک میں میرا کون بنے گا جب ابا جان کا یہ حال ہے. بس یہ کہہ کر چل دیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابا جان لو پھر آخری سلام لو، رخصت ہو رہا ہوں. میرے باپ ہو، میرے والد بزرگوار ہو، اللہ کی حضور میں بے شک نبی ہوں، خلیل اللہ ہوں، پر رب کے دروازے کا تو میں بھی فقیر ہوں. میں اپنے مولا کی حضور میں آپ کے لیے ہمیشہ جھولی پھیلاتا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے. شہرت ہوئی، باپ نے بیٹے کو نکال دیا. کس وجہ سے نکال دیا؟ کہ وہ دوسرے خداؤں کو نہیں مانتا. پکڑو، جان بچا کر جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، چیخا تیار کر لی گئی. علماء کرام لکھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ من لکڑیاں جمع کر لی. من دو من سے غصہ ٹھنڈا نہ ہوا. جانتے تو وہ بھی تھے کہ آدمی تو 10 لکڑیوں میں بھی جل سکتا ہے، لیکن کہنے لگے اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مجرم ہے یہ کہ اس کو جلانے کے لیے 1.25 لاکھ من لکڑیاں درکار ہے. ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالنے کے لیے پگوڑا منگا لیا گیا. آگ سلگا دی گئی. شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں. اللہ اللہ، یہ یقین صرف پیغمبر کو حاصل ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں. ہوا چلانے والا فرشتہ آیا، خلیل اللہ اگر حکم دو تو ایسی ہوا چلاؤں یہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے. قربان جاؤں. فرمایا کہ آپ فرشتے ہیں؟ کہ جی ہاں. اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ کہ نہیں، میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں. فرمایا میں خود اس مالک کے حکم کا منتظر ہوں. میرے اس حال کا میرے اللہ کو علم ہے. کہ ہاں علم ہے کہ پھر رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں سے ہٹ جاؤ. دوسرا فرشتہ آتا ہے، ایسی بارش برساؤ ساری چیخا کی آگ کو بجھا کر رکھ دو. آپ حکم دے. فرمایا میرے اللہ کو میرا حال معلوم ہے. کہ ہاں معلوم ہے کہ پھر درمیان سے ہٹ جاؤ، خدا جانے اور میں جانوں، جو وہ چاہے گا تو ہو جائے گا. لمبے چوڑے واقعات قرآن مجید نے ارشاد فرمائے اور تمام جملے ایک ایک کلمہ مصلحتوں سے خالی نہیں. قرآن کریم ہم لوگوں کو کس سے کہانی پڑے سناتا. بھڑک رہی آگ، شعلے بھڑک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اندر پھینکا، ادھر سے آواز آئی قلنا یا نار کونی
ने निकाल दिया, अपनी घरवाली को लेकर हिजरत का इरादा कर लिया। इस मुल्क में रहकर क्या करूंगा जहां बात करने वाले को जलाया जाता हो, जहां दीन की बात करने वाले को, अल्लाह की तौहीद की बात करने वाले को घर से निकाल दिया जाता हो, पत्थरों की बारिश की जाती हो। मुल्क से निकले, मिस्र के इलाके से गुजर हो रहा है। मिस्र का बादशाह बड़ा बदमाश है, जिस हसीन औरत का उसे पता चल जाए उसे गिरफ्तार करके मंगवा लेता है। मुखबरों ने इत्तला दे दी तेरी हुकूमत से बड़ी हसीना जमीला एक औरत गुजर रही है, बड़ी खूबसूरत है, फौरन गिरफ्तारी के लिए आदमी भेज दिए। हजरत सारा को गिरफ्तार करके ले चले। सारा आगे आगे गिरफ्तार होकर जा रही है, हजरत खलीलुल्लाह पीछे पीछे है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा सारा ये क्या बनी, ईमान बचा के निकले थे, आबरू पे डाके पड़ गए। हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कितना ऊंचा ईमान है, फरमाने लगी है मेरे खलील मेरा ये अकीदा है कि मैं दुआ करूं आप आमीन कहे, मालिक कायनात जरूर सुनेंगे। दोनों में जुदाई भी हो रही है। हजरत सारा ने झोली फैला दी, लाही मेरी आबरू, खलीलुल्लाह की आबरू और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आबरू, तेरी आबरू। हजरत सारा को गिरफ्तार करके महल में लाया गया। बादशाह वक्त ने बुराई का इरादा किया। हजरत सारा फरमाने लगी और सालिम मुझे 2 रकात नमाज की इजाजत अता फरमा, मुझे 2 रकात नमाज की इजाजत हो। यहाँ से पता चला कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने तमाम औरतों को यह सबक पढ़ाया, अगर कोई सालिम कमीना डाकू बदमाश किसी की इज्जत पे हमला करने लगे तो रब को याद करो और सूरत यह है कि नमाज की नीयत बांध कर मौला से अपनी इज्जत की हिफाजत का सवाल करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घरवाली ने अभी नमाज का सलाम नहीं फेरा, बादशाह वक्त की जान में दर्द हुआ, तड़पने लगा, इस कदर बेचैन और बेकरार हुआ, हैरान है कि क्या बनी। कहने लगा ऐ माई दुआ कर दे, मैं समझ गया हूँ तू औरत नहीं बल्कि कोई देवी है, तेरी वजह से ये मुझ पे आफत आ पड़ी, दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुझे कुछ ना कहूंगा। इतना करीमाना खानदान है पैगंबर का। हजरत सारा देख चुकी, गिरफ्तार होकर के आई और अल्लाह की हुजूर में फिर झोली फैला दी, मौला ये इकरार करता है कि बुराई का इरादा न करेगा तो इस पे करम फरमा दे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ मंजूर हो गई, फौरन खैर आ गई, तंदुरुस्त हो गया। फिर बुराई का इरादा किया। हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर झोली फैलाकर दुआ मांगी, इलाही ये जालिम तो फिर बुरा इरादा करता है। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। हजरत सारा दुआ फरमाती गई और ये बुराई का इरादा करता रहा। और खुदा की कुदरत को खुदा जाने, असल राज कुछ और है। हजरत सारा जब यहाँ से गुजर रही है, इसने मंगवाया गिरफ्तार करके हजरत सारा की इज्जत को बर्बाद करने के लिए, और मौला करीम को यूं मंजूर है सारा इधर आओ। इस बादशाह के पास एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम हाजरा है, अभी मासूम है, जवान हो जाएगी, खुदा जाने किस किस के हाथ पड़ेंगे। तुम पैगंबर का घराना हो, इसी वक्त इसे अपने साथ ले जाओ। मैं इसके पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करके इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद डालना चाहता हूँ। कहने लगा हजरत सारा को कि चली जा, तू औरत नहीं, तू तो कोई बला है और तेरी खिदमत के लिए मैं तुझे ये बांधी देता हूँ। हजरत हाजरा को साफ कर दिया, पकड़ा था आबरू बर्बाद करने के लिए, खिदमत गुजार दे करके भेजा। बेनियाज जो हुआ, हजरत हाजरा को साथ ले आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह फरमा दिया, सियानी हुई, जवान हुई, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बुढ़ेपे की औलाद है, अकलौता बेटा है। अल्लाह तबारक व तआला की फौरन आजमाइश आई, और आजमाइश क्या आई, अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है कि जब सरकारी इमारतों के संगे बुनियाद रखे जाते हैं, वजीर आजम आता है, सदर आया करता है, गवर्नर आया करता है। अब चूंकि बुनियाद रखनी है बैतुल्लाह की और आमद है रसूलुल्लाह की, इसलिए आज वजीरों की जरूरत नहीं, आज गवर्नरों की कोई मोहताजी नहीं, आज सदर की जरूरत नहीं, आज अमीरों सफीरों की कोई जरूरत नहीं। आज मासूम बच्चा हाजरा का आएगा, ज़बीह
बुनियाद रखवाना चाहता हूं। हजरत हाजरा गोद में लिए हुए हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साथ चल रही हैं। लक मैदान सहरा, सैकड़ों मील में कोई आबादी नहीं, न चश्मा, न कुआं, न नहर, न पानी, न बाग, न बहार, कोई शय नहीं वहां, चटियल मैदान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां समसम का कुआं है, हजरत हाजरा को यहाँ बिठा के, थोड़ी सी खजूरें हैं और थोड़ा सा पानी है, वो पल्ले है, और यहाँ बिठा के माँ ने बेटे को गोद में लिए हुए है, प्यार कर रही है। धूप है, गर्मी है, आदमी नहीं, परिंदा नहीं, चरिंदा नहीं, शय कोई नहीं दुनिया की, और बगैर कुछ बताए हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूं ही चल दिए। हजरत हाजरा समझी किसी जरूरत से गए होते। जब काफी दूर जा निकले तो हजरत हाजरा ने खड़े होकर आवाज दी, ऐ खलील, मुझे इस मैदान में छोड़कर कहां चले, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने न मुड़ के देखा और न देखने की इजाजत थी। अगर मुड़ के देखा तो हजरत हाजरा को कुछ बताना पड़ेगा। अगर हाजरा को पहले बता दिया जाए कि तेरे साथ यूं होगा, फिर इम्तिहान क्या, फिर तो ड्रामा बन जाएगा, फिर आजमाइश क्या हुई, फिर इम्तिहान क्या हुआ। और अगली बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बता भी कैसे थे, खुद उन्हें भी इल्म नहीं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये इल्म हो कि मैं यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ जमजम का चश्मा जारी होगा, फिर खलीलुल्लाह का क्या कमाल है। अगर हम जैसे को यूं हुक्म हो जाए कि भाई 1-2 दिन की परेशानी आएगी, फिर यूं होगा, ये तो काम हम भी कर देंगे। मेयारे नबूवत को लोग नहीं जानते। कमाल तो ये है कि कुछ भी पता ना हो और उस वहदहू ला शरीक की आवाज पे, उसके हुक्म पे ऐसा यकीन करे गोया मेरी आंखों ने सब कुछ देख लिया। नारे तकबीर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले ही जा रहे हैं, मुड़ के देखते नहीं। हजरत हाजरा हैरान है, मैं औरत जात, गोद में बच्चा, ये मैदान, ये सहरा, बात क्या है? अरब की औरत की दौड़ लगाई, दौड़ी दौड़ी करीब आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह, क्या बात है, क्या हुआ? बोलते नहीं, बोलने की इजाजत नहीं। सामने आई, बराबर चली, पीछे चलती रही, बताओ तो सही क्या बात है? खलीलुल्लाह, मेरा जुर्म बताओ, माफी चाहूंगी, मेरा कसूर बताओ, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते नहीं। हैरान है हजरत हाजरा, पैगंबर, नबी, खलीलुल्लाह, और ये मैदान और ये बच्चा और मैं औरत, और जवाब नहीं। फौरन समझ गई कि इनका कनेक्शन तो कहीं और होता है। खुद ही कह उठी कि खलीलुल्लाह, कहीं उस मालिक के कायनात का यूं हुक्म तो नहीं? तो यूं जरा सा सर हिलाया, यूं कि हाँ, जुबान से नहीं। अब यूं नहीं, हजरत हाजरा ने कहा कि अच्छा हुक्म उसका तो पूरा कर रहे हो, फिर बताओ सूरत क्या बनेगी? मैं औरत बात हूँ, ये मैदान है, बात क्या है? कुर्बान जाऊं हाजरा तेरे ईमान पे, सर का इशारा देखती, फिर यूं ना पूछा तुम कहाँ जाओगे, फिर कब आओगे, क्या बनेगी? जिस जगह पे पहले हजरत हाजरा को बिठाया था, दौड़ी दौड़ी इस तरह पे वहीं जा बैठी, गोया के कदमों के निशानों को पहचान गई थी और मंजिल मकसूद को भी पहचान गई थी, और मानने लगी फिर जाइए, बेशक आप तशरीफ ले जा सकते हैं, जिसका हुक्म है वही मालिक कायनात मेरी खबर लेगा। बैठ गए अल्लाह का नाम, कोई राह गुजर नहीं, आने जाने वाला नहीं, कुछ भी तो नहीं। चंद खजूरें थी, वो खत्म हुई, रात आती है, दिन आता है, चला जाता है, कोई भी तो नहीं। पानी खत्म हुआ, खजूरें खत्म हुई, भूख लगी, प्यास लगी, छातियों से दूध उतरना बंद हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की भूख और प्यास की वजह से जुबान बाहर निकल आई। आखिर हाजरा मां थी, तड़प उठी, 2 पत्थर खड़े किए, 2 पत्थर खड़े किए, एक पत्थर ऊपर रखा, छांव का इंतजाम हो रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम उसकी छांव में साए में लिटा कर और 2 पहाड़ियों के बीच में से चक्कर लगा रही है, कभी सफा पे चढ़ती है, कभी मरवा पे चढ़ती है, कभी सफा पे, कभी मरवा पे, चक्कर लग रहा है और मालिक के कायनात बगौर देख रहे हैं। और फरमाया हाजरा, ये तेरी दौड़ आज हमें इतनी पसंद आई कि क़यामत तक का
سے یا اس کی بنیاد رکھی گئی، سنگ بنیاد رکھوایا گیا. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے ہیں تو بتقاضا بشریت پہاڑ کی آڑ میں ہو کر سجدہ شکر بجا لائے، الہی یہ گھر والی اور یہ بچہ تیرے حوالے ہے، مولا مجھے صبر شکر کی بھی توفیق تو ہی عطا فرمائے گا. سجدہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام سیانے ہوئے، ملے جلے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کے آئے، پاس رہے. حضرت ہاجرہ کی دوڑ اور رفتار چال اللہ کو پسند آئی. ہر حاجی کو حکم دے دیا گیا. ابھی تھوڑی سی عمر ہوئی، 9 عمری کا زمانہ ہے، جس زمانے میں بچے کی عجیب حالت ہوتی ہے. 9ویں ذی الحجہ کو 7ویں ذی الحجہ کو حکم ہوا خام میں کہ میرے ابراہیم میری راہ میں کچھ قربانی کرو. صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر آواز آئی میری راہ میں قربانی کرو، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر حکم ملا ابراہیم میں تو اس کی قربانی مانگتا ہوں جو دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. بس ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں. بیت اللہ بننے سے پہلے کتنی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانی پہ قربانی، یہ منجن پہ منجن کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت سے لانا ہے، اور وہاں پہ میں نے تاج نبوت اڑا کر بس اس سلسلے کو ختم کر دینا ہے. اتنی مدائی ہو، اتنا صبر و شکر آ جائے کہ کتنی بیمار پڑے کالی کملی والا کسی مسئلے میں تو کسی طرح سے بھی نہ گھبرائے. نعرہ تکبیر. تھوڑی سی عمر ہے، سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام. حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے نہا دو دعا دو، کپڑے عمدہ پہنا دو، بہترین دوست کو ملا کے لاؤں گا آج اپنے بیٹے کو. لگا اچھا. ماں نے بیٹے کو تیار کیا، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، بچے کو باپ کے ساتھ کر دیا. چپکے سے بغل میں رسی اور چھری بھی دبا لی. جب تھوڑی سی دور گئے، اب شیطان تو پرانا پاپی ہے، اس نے سوچا یہ تو کام آگے بڑھے گا، اور اگر یہ کام چل پڑا تو قیامت تک کے لوگوں میں ایک بات پڑ جائے گی، بنیاد پڑے گی. اس نے سوچا کہ سب سے پہلا ہتھیار عورت میں چلاؤ. عورت قدرتی طور پر کچھ ذرا ناسمجھ ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، یہاں دو لگاؤ لگے گا ضرور. آج کل بھی جو لوگ اور عقیدہ خراب کرنے کے درپے ہوتے ہیں وہ مردوں سے بات کم کرتے ہیں، عورتوں پہ زیادہ نکا مارتے ہیں. کسی کو کہا کہ تجھ پہ جادو کر دیا، کسی کو کہا تجھ پہ فلانی نے ٹوٹکا کر دیا. آخرکار جب تک گھر گھر میں لڑائی نہ ہو تو کھاتا نہیں چلتا. ہمارے یہاں میں شہر سے ذرا باہر رہتا ہوں، شہری آدمی نہیں ہوں میں، دیہاتی ہوں. آپ لوگ شہری ہیں ماشاء اللہ، سمجھدار لوگ. کئی سال کی بات ہے، ایک آدمی آیا اور عورتوں میں یہ خبر پھیلا دی کہ میں 10 کے نوٹ کا 100 کا نوٹ بنا دوں. جس عورت کے پلے نہیں تھا پڑوسن سے ادھارا مانگ کے لائی، ذرا دینا 10 کا نوٹ میں بھی 100 کا بنوا لوں. اسے 2-1,000 روپے 2-3,000 روپے اکٹھے کر کے کہنے لگا تمام کی تمام آنکھیں بند کر لو، ابھی بنتے ہیں، اور جب تک میں نہ بولوں جس نے آنکھ بیچ میں کھول دی اس کا نوٹ 10 کا رہے گا، راکھ بن جائے گی. انہوں نے آنکھ بند کر لی، بس وہ انشاءاللہ تشریف لے گئے. سب سے پہلا گاؤں حضرت ہاجرہ پہ چلا. کہنے لگا کہاں ہے وہ تیرا بچہ اسماعیل؟ کہ والد کے ساتھ گیا. کیوں لے گئے؟ کہاں گئے؟ کہ وہ اپنے دوست کو ملانے کے لیے لے گئے. میرا دوست کو نہیں کہ اور ذبح کرنے گئے، بغل میں چھری رسی تھی. اس نے کہا کم وقت کبھی کسی نے آج تک کسی باپ نے بھی اپنے بچے کو ذبح کیا؟ بڑھیپے کی اولاد. اور یہ آپ سے میں سوال کروں تو جواب نہیں دے سکتے اس کے حسن و جمال کا کیا کیفیت ہوگی جس کی پیشانی میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت جگمگا رہی ہوگی. بے شک بے شک. اللہ اس پیشانی کی خوبصورت ہونے کی کیا انتہا ہوگی؟ کتنا حسین ہوگا وہ چہرہ جس کی پشت سے سرکار مدینہ تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسا بچہ شکل کا بہترین طبیعت کا ایسا نہیں ہو سکتا. کمال تو یہ ہے کہ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے پر پاکستانی مسلمان کبھی بھی نہیں بولتا. سچ بولنے پہ مجبور
क्या मजबूरी आ गई जो बेटे को ज़िबा कर रहा है? कि खुदा का हुक्म है। अच्छा खुदा का हुक्म है कि हाँ, वो रोने लगी। शैतान समझा बढ़ जा मेरा काम, लग जा तो रो रही है। शैतान कहने लगा हाजरा रो क्यों रही हो? कि इसलिए रो रही हूँ, अकेले क्यों गए, मुझे भी साथ ले चलते, छुरी की एक आध रगड़ मैं भी लगाती। वो तो एक इस्माइल है, हजारों इस्माइल हो और मालिक कायनात का हुक्म हो, अपने हाथों से मैं ज़िबा करती। खलीलुल्लाह और में क्यों ले गए, पर्दे में क्यों ले गए, मेरे सामने ज़िबा करते, मैं खुद ज़िबा कर देती। और दो जहान के डाकू मेरा ईमान लूटने आया है। हफीज कहता कि यूं कहने लगी बस कर लाइन अपनी कालो कील भी, और मैं भी तैयार हूं और मेरा इस्माइल भी। हजारों इस्माइलों में सबको कुर्बान कर सकती हूँ। हजरत हाजरा ने उठाकर कंकरिया मारी शैतान को। अल्लाह पाक को ये आजादी पसंद आई। हाजरा जब तक हर आने वाला हाजी यहाँ खड़े होकर तेरी तरह से कंकरी नहीं मारेगा, हाजी कहलाने का हकदार नहीं। आखिरकार शैतान ने सोचा चलो अब आगे चलकर दौड़ लगाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा बुढ़ेपे की औलाद है, यूं कुर्बानी नहीं दिया करते, और सदका कर दो और खैरात कर दो। आज तक दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं किसी बाप ने अपने बेटे को ज़िबा किया हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, समझ गए शैतान है। इन्होंने भी यहाँ पे कंकरियां मारी। हुक्म हुआ जहाँ मेरे खलीलुल्लाह ने कंकरियां मारी, हर हाजी को यहाँ पे कंकरियां मारनी पड़ेंगी। आखिरी दौड़ लगाने के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब आया, सर पे हाथ फेरा, प्यार किया। बच्चा कुछ रोना धोना शुरू कर दे, क्यों, क्या बात है? अरे तेरा अब्बा तुझे ज़िबा करेगा। क्यों ज़िबा करेगा? कभी किसी बाप ने आज तक किसी बेटे को ज़िबा किया तो नहीं। कहने लगा खुदा का हुक्म जो है, मासूम बच्चे ने भी उठाकर कंकरियां मारी। और जालिम डाकू शैतान तू कहां से आया? मेरा कहां नसीबा, हुक्म खुदा का हो, हाथ नबी का हो, ज़िबा मैं हूं। इन्होंने भी कंकरियां मारी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, साथ साथ बच्चा होनहार चल रहा है। नारे इब्राहिम पे आ पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठ गए, सामने अपने बेटे को बिठा लिया। छुरी रस्सी छुपाई हुई है, दिखाई नहीं। सोचने लगे नबी की औलाद है, सवाल तो करके देखो, इसकी क्या मर्जी है, इसकी क्या मंशा है, ये क्या जवाब देता है। खुदावंद जुल जलाल को बाप बेटे की गुफ्तगू पे, खलीलुल्लाह ज़बीहुल्लाह की गुफ्तगू पे प्यार आया, कुरान मजीद में नकल कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल घबराहट नहीं, किसी किस्म की परेशानी नहीं, और हालत ये बनी हुई है। फरमाया उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और कबर लेकर, पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। सामने बिठाया अपने बेटे को और आवाज दी या बुनैया फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं अल्लाह के नाम पे तुझे ज़िबा करता हूँ। पहाड़ी पर से दी आवाज इस्माइल इधर आओ। खुदाए पाक यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। पितर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। और आगे बढ़ करके फरमाया ऐ मेरे अब्बा जान, मैं जानता हूँ मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं प्यारा बेटा हूँ। आप मेरे वालिद बुजुर्गवार है, पितरी शफकत मौजूद है। जब आप मुझे ज़िबा करेंगे कई हालात बिगड़ ना जाए, आपको तरस ना आ जाए, मैं एक तरकीब बताता हूँ, और वो ये मेरे हाथ को रस्सी में बांध दो ताकि खुदा की राह में ज़िबा होते वक्त मैं हरकत ना करने पाऊँ। कुर्बानी उसकी राह में हो, हरकत मैं करूं, कहीं बेअदबी ना हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये राय पसंद आई।
اور فرمایا کہ مجھے اونڈا کر کے لٹا لینا، نہ باپ بیٹے کی نگاہیں ملے، نہ شفقت جوش میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر کے نہیں ڈالنا پڑا، رسی میں کھینچ کر کے نہیں لانا پڑا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا جب بجان اب تیار ہے، حالت یہ ہے ہوئے اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ خود بخود قدموں میں اسماعیل علیہ السلام آ لیٹے، نیچے کو منہ کر لیا، گڈی کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی شروع کر دی، اور حالت یہ ہے پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، چھری چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں، عرض کیا ابا جان مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا، کئی حکم خدا بندی میں کوتاہی نہ ہو جائے، آپ زور سے چھری چلائے اور میرے بیٹے میں تو پورا زور لگا رہا ہوں، ابا جان مجھے تو بالکل پتا تک نہیں، چھری تو اپنا کام نہیں کرتی، اور کرے کیسے، چھری بھی خدا کی مخلوق ہے۔ آواز آئی چھری اوپر خلیل اللہ نیچے ذبیح اللہ، خبردار اگر ایک بال کا رونگٹا بھی کاٹا تو چھری کہنا مان گئی، مسلمان نہیں کہنا مانتا۔ مسلمان کو جو حکم ملا کوئی کسی کو نہ مارے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، ہم نے کہا نہیں جی ہمارا تو کام نہیں بنتا جب تک دو چار کو ٹھکانے نہ لگائے۔ اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے ابا جان کیا بات ہے؟ بیٹا اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو اپنی طرف سے بڑا زور لگا رہا ہوں، ابا جان ذرا ٹھہرو، اللہ میاں کو یہ بات منظور نہیں کہ میری اور آپ کی نگاہیں نہ ملے اور قربانی یوں دی جائے۔ اب آپ ایسا کریں، آپ آنکھوں کی پٹی کھولیں، مجھے سیدھا لٹائیں، باپ بیٹے کی نگاہیں بھی ملے اور چھری بھی چلے۔ اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا کر کے لٹا لیا گیا، آنکھوں سے پٹی ابراہیم علیہ السلام نے کھول دی، اب چھری چلانے لگے۔ ابا جان مجھے تو اب بھی پتہ نہیں چلتا، بیٹا میں تو اپنی طرف سے چلا رہا ہوں، نہ معلوم کیا بات ہے، اور تیز کرو اور تیز کی، نہیں چلتی نہیں چلتی۔ ابا جان آپ ایسا کریں چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وطن ڈال دو۔ نعرہ تکبیر! اب نیچے بھی نبی ہے اوپر بھی نبی ہے، اور آواز آئی چھری جو تیرے نیچے ہے صرف اس کو نہ دیکھ، اس کی پشت سے تو میں نے امام الانبیاء کو لانا ہے، میں تو انہیں لا رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ چھری نہ نیچے گئی نہ اوپر گئی، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا، اس میں گھس گئی، تھوڑا سا راستہ، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی خلیل قد صدقت الرؤیا وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے دنبا آ گیا تم اسے ذبح کرو، قد صدقت الرؤیا تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے قبول کر لیا۔ حاجرہ بھی کامیاب، ذبیح اللہ بھی کامیاب، ابراہیم خلیل اللہ بھی کامیاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی، بیت اللہ بنایا، جب بیت اللہ پورا بن چکا تکمیل کو پہنچ گیا، اب سارا خاندان اکٹھا ہوا، ہمارا خاندان جب اکٹھا ہو تو غور کرتے ہیں ہی سارا پھر چناوتے کائے نہیں گئے پکنک مناون واسطے، تاکہ فجر کو اخبار آیا پہ ہوئے کہ سارا خاندان مر گیا، سارا خاندان جو اکٹھا ہوئے گا تو یہ گل مرے سن، آج یہ شاید چاہوں جی طرح ہی نہ چاہیے ہوئے، اور یہ خاندان جب اکٹھا ہوئے، اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام اٹھے، جھولی پھیلا دی، لا یہ بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا، تیرے حکم کی تعمیل کی، جو بڑی عمر کے عمر رسیدہ لوگ ہو ان کے حق میں میری دعا قبول فرما، جو اس بیت اللہ کا دیدار کرنے زیارت کرنے طواف کرنے آئے، مولا کریم اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر دے۔ سارے خاندان نے آمین کہی، حضرت سارا اٹھی اور جھولی پھیلا کر دعا مانگتی ہے، رب کائنات جو بڑی عمر کی عمر رسیدہ بوڑھی عورت تیرے گھر کا طواف کرنے آئے، حج کرنے آئے، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت حاجرہ اٹھی اور دعا کر رہی ہے، الہ العالمین
کرنے کے لیے آئے اس کی اور کوئی غرض نہ ہو, اس کے حق میں میری دعا قبول فرما, اس کی ساری خطاؤں کو بخش دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے, باقی خاندان نے دعا مانگی, الہی جو نوجوان کی عمر میں مرد نوجوان آئے بیت اللہ کا طواف کرے, یہاں پہ دیدار کے لیے آئے اور وہ تمام چیزوں سے بچ بچ کر آئے بشرطے وہ شرک نہ کرتا ہو, اس کے حق میں میری دعا قبول فرما, اس کی ساری خطاؤں کو بخش دے. جب سارے خاندان نے دعا مانگی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو اللہ پاک نے حکم دیا, میرے محبوب آپ درود شریف جو صحابہ کرام کو سکھائے اس خاندان کا اس میں ذکر کرو تاکہ ان کی دعاؤں کا ان کو بدلہ ملتا رہے. تم نہ تھے, تم عالم ارواح میں تھے, تم موجود نہ تھے. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں تمہارے لیے, بوڑھوں کے لیے, عورتوں نے عورتوں کے لیے, جوان عورت نے جوان عورت کے لیے, جوان مرد نے جوان مردوں کے لیے, بوڑھے ابراہیم نے بوڑھوں کے لیے, جب انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے تو اب تمہیں بھی چاہیے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, یوں کہہ کر ہر نماز میں خلیل کی اولاد اور خاندان کا ذکر کیا. نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے اس آدمی پہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے, اللہ پاک کے بنوائے ہوئے, فرمایا دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ کا بھی ہوا. آج ہی حضرات جانتے ہیں, یہاں سے سفر کرتے ہیں, وہاں جدے جا کر اتر جاتے ہیں, راستے میں پریشانی, بیماری, کئی ایک تکلیفیں آ جاتی ہے. قسم دے کر آپ کسی حاجی سے پوچھیں, جیسے حرم محترم میں قدم رکھا نہیں اور سارے غم غلط ہوئے نہیں, بیت اللہ پہ نگاہ پڑی نہیں اور سارے دکھ درد دور ہوئے نہیں, فوراً تمام چیزیں بھول جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ کو ایک سیکنڈ کے لیے تکنا ایک طرف. صرف دیکھنا 500 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنے کی وجہ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کریمی فرمائی, حرم محترم میں پہنچ گئے, وہاں پہ پہنچے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا. اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی ذنوب, الہی میرے گناہوں کو بخش دے, یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے. رب کریم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز آئی, حاجی جی, حاجی صاحب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, یہ چھوٹے موٹے شہنشاہ کا دربار نہیں, یہ تو مالک کائنات کا دربار ہے. صرف اپنا پیٹ کیوں پیٹ رہے ہو, صرف اپنے لیے سوال کیوں کرتے ہو؟ آخر تیری اولاد بھی تو ہے جس نے خوشی خوشی ابا اماں کا رخصت کیا ہے اور انہوں نے تیاری کر کے بھیجا ہے. میرا دربار ہو اور دریائے کرم جوش میں ہو, صرف اپنے لیے کیوں مانگتے ہو؟ بلکہ یوں کہو, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, الہی مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا, الہی میری دعا کو مقبول فرما. ادھر سے آواز آتی ہے, حاجی صاحب بیت اللہ کا طواف کرنے والے, آج میرا دریائے کرم بہ رہا ہے, آج دریائے رحمت جوش میں ہے. اولاد کے لیے بھی تم نے مانگ لیا, اپنے لیے بھی سوال کر لیا, اور کبھی تیرے ماں باپ بھی تو تھے, آج اگرچہ تجھے یاد نہیں, میں کیسے بھلا دوں, میری تو وہ بھی مخلوق تھی. آج تو ماں کو بھول گیا, آج تو باپ کو بھولا ہوا ہے. میرا دربار ہو, تیری جھولی ہو, دریائے رحمت بہ رہا ہو, آج ان کے لیے مغفرت کا سوال کر. ربنا اغفر لی ولی والدی, الہی میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے. ادھر سے آواز آتی ہے, اپنے لیے بھی مانگ لیا, اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لیا, اپنے ماں باپ کے لیے بھی سوال کر دیا. تیرے محلے میں, تیری گلی میں, تیرے رشتہ داروں میں کتنے ایسے لوگ ہیں تڑپ رہے ہیں پر پہنچ نہ سکے. تمنا بڑی, آرزو بڑی, ہر وقت یہ کہتے ہیں الہی کوئی موقع ملے تو میں دربار خداوندی میں جا کر اپنی معذرت کروں, اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی چاہوں. آج میرا دریائے کرم جوش میں ہے, ایک دو خاندان کا کیوں نام لیتا ہے, بلکہ صاف طور پر یوں کہتے ہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ
यौम यक़ूमुल हिसाब। इलाही सारे जान के मोमिनों को, ईमानदारों को माफ कर दे, क़यामत के हिसाबों किताब से सबको आसान कर दे, सबके लिए सवाल कर। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, हजर अस्वद को बोसा दे रहा है, गिलाफ काबा पकड़ पकड़ के दुआएं मांग रहा है। हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सरकार मदीना को देखा, आपने अपना पैराहन मुबारक, कुर्ता मुबारक ऊपर को उठा दिया और शिकम मुबारक नंगा करके मकाम मुल्तजिम से चिमटा दिया और रो रो करके दुआएं मांग रहे हैं। उमर फारूक ने देखा, हुजूर फरमाते हैं, ऐ उमर फारूक, ये दरबार इलाही है, ये वो मकाम मुल्तजिम है जहाँ पे इसको लिपट कर मौला की दहलीज से लिपट कर दुआ मांगो। हदीस में है, जिसने मेरी चौखट को पकड़ कर मांगा, मैं समझता हूँ मेरा दरबार में झुक कर के मांग लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हजर अस्वद को बोसा दिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसने मेरे सज्जे हाथ को बोसा दे दिया। फरमाया, जिसने गिलाफे काबा पकड़ कर दुआ मांगी, उसने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा दामन पकड़ कर मुझसे सब कुछ मांग लिया। और कभी कभी ऐसा होता है, हतीम में मेज़ाब रहमत यानी परनाले के नीचे जब हाजी नफी पड़ता है, नीचे बैतुल्लाह की जमीन है, ऊपर बैतुल्लाह शरीफ का परनाला है, नीचे से भी रहमत उबल रही है, ऊपर से बरस रही है और बीच में गुनाहगार हाजी झोली फैलाकर समेट रहा है। कभी ऐसा होता है, तवाफ करके जमजम पे जाकर के पानी पीता है, मकाम इब्राहिम पे नफिल पड़ता है, इसके बाद बाहर निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला के मनाजिर वो नजर आते हैं, हाजी कलमा भी पढ़ता है, हज करने भी आ गया, तो इस शहर के